اتنے دنیا میں مگن نہ ہو جائیں کہ ہماری نمازیں قربان ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں مغرب کی نماز میں کتنے نمازی تھے؟ 3 صفیں تھیں۔ کیا یہاں کی آبادی 3 صفیں ہے؟ کیا یہاں اتنی مسلمان رہتے ہیں؟ باقی مسلمان کہاں ہیں؟ کیوں نہیں آئے؟ کیا آواز نہیں آئی ان کو؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ سب سے بڑے بادشاہ کا بلاوا ہے؟ اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، اللہ پاک سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، پھر کیوں نہیں آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ترکہا متعمدا فقد خرج من الملہ، جس نے ایک نماز جان کر چھوڑ دی وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جس کی ایک نماز قضا ہو گئی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اتنا اہم عمل نماز، اس کے پڑھنے والے آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے، دنیا سے جانے تک آپ کی ایک نماز بھی نہیں گئی، آپ نے ساری نمازیں پڑھی ہیں، ساری نمازیں آپ نے پڑھی ہیں۔ انتقال سے 3 دن پہلے آپ کا انتقال ہوا ہے، پیر کے دن جمعہ رات کو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں آپ نے والمرسلات عرفاً پوری سورت پڑھی مغرب کی نماز میں۔ حالانکہ مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں، الم تر، لیلاف، انا اطعنا، قل هو اللہ، تبت یدا، یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس مغرب کی نماز میں جو جمعرات کو آئی تھی، آپ نے والمرسلات عرفاً جیسی لمبی صورت پڑھی، 29ویں پارے کی آخری صورت۔ اس کے بعد پھر آپ گھر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد بھی آپ کی طبیعت سنبھلی نہیں، بگڑتی ہی چلی گئی، کمزور ہی ہوتی چلی گئی۔ اس کے باوجود بھی جب کبھی آپ دیکھتے کہ 2 آدمیوں کے سہارے سے بھی جا سکتا ہوں، تو 2 صحابہ کے کندھوں پہ آپ کے ہاتھ ہوتے تھے، آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے، اور آپ جا کے مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ پیر کا دن ہے، انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، چاشت کا وقت ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو اللہ سے ملاقات کی خوشخبری سنا دی ہے، اور آپ ساری وصیتیں کر چکے ہیں۔ سب سے آخر میں آپ نے جو بات فرمائی وہ پتہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی، نماز نماز نماز۔ یہ کہتے کہتے آپ اپنے اللہ سے جا ملے، نماز 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 نماز۔ یہ کہتے کہتے آواز دھیمی ہوتی چلی گئی، لیکن آپ خاموش نہیں ہو رہے، آپ کہتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ نماز کتنی اہم ہے۔ جب آدمی دنیا سے جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی اسے فکر ہوتی ہے، جن بچیوں کے رشتے نہ ہوئے ہوں ان کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی امت کو نماز نماز کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کتنی اہم ہے نماز۔ امام حسین کربلا میں نڈھال ہو چکے ہیں، لہو لہو ہوئے، لیکن ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا تو اپنے ساتھی سے کہا اذان دو، پہلے ہم نماز پڑھیں گے، اور شمر کو پیغام بھیجا کہ جنگ کو روکا جائے۔ جب اس نے جنگ کو نہ روکنے کا اعلان کیا تو حضرت حسین نے کہا اگر جنگ کو نہیں روکا جاتا تو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز تو ہم پھر بھی پڑھیں گے۔ چنانچہ آپ نے نماز پڑھی ہے، میدان جنگ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنی اہم اور اتنی غیر اہم ہو گئی نماز آج کے ماحول میں، آج کے مسلمان کی نظر میں۔ بتائیے ہمارا کیا انجام ہوگا دوستو؟